السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندری جانداروں میں سے، سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی ہی حلال ہے۔ یعنی جتنے بھی آبی اور پانی کے جاندار ہیں، پانی کے جانور ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، پانی میں بستے ہیں، ان میں سے صرف مچھلی ہی ہم لوگ کھا سکتے ہیں، مچھلی ہی کھانا حلال ہے۔ پانی کے جانداروں میں سے کوئی اور جاندار مچھلی کے علاوہ حلال نہیں ہے۔ اب مچھلی کی ہزاروں قسمیں سمندر میں، پانی میں، دریا وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، تو مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، چاہے اس سے بھی زیادہ ہوں، تو مچھلی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کے سب حلال ہوں گی، اور جو قسمیں مچھلی میں نہیں آتی، جو مچھلی نہیں ہے، وہ حرام ہوں گی، وہ حلال نہیں ہوں گی۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب ایک بات یہ سمجھیے کہ سمندر میں بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر مچھلی نظر نہیں آتی، بلکہ کسی اور حرام جانور کے مشابہ دکھنے میں وہ نظر آتی ہیں، جیسے بام مچھلی ہیں۔ اب یہ بام مچھلی ایسی ہوتی ہے، اس کی بناوٹ، اس کی شکل و صورت، جس کو اگر پہلی نظر میں آدمی دیکھے تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مچھلی نہیں بلکہ سانپ ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے بام مچھلی کی تصویر دیکھی ہوں گی، بہت سو نے کھایا بھی ہوگا، اور بہت سے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو میں یہاں پر اسکرین پر اس کی تصویر لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیے۔ تو آپ دیکھیے اس کو کہ یہ دیکھنے میں بظاہر سانپ کی طرح نظر آتی ہے، سانپ کی طرح لمبی ہوتی ہیں، اور اس کے پنکھ زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے۔ تو لوگوں میں اس کے تعلق سے شک و شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو بام مچھلی ہیں یہ سانپ ہیں یا مچھلی ہیں۔ اگر اس کو سانپ مانتے ہیں تو چونکہ سانپ یہ حرام جانور ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، اور اگر مچھلی مانتے ہیں تو مچھلی کی چونکہ تمام قسمیں حلال ہیں، کھانا جائز ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے کہ یہ جو بام مچھلی ہے، یہ جو بظاہر سانپ کی طرح نظر آ رہی ہے، تو یہ دراصل مچھلی ہی ہے، سانپ کی قسم نہیں ہے بلکہ مچھلی ہی کی قسم ہے۔ اس لیے یہ چونکہ مچھلی کی قسم ہے، اس لیے اس کو حلال کہا جائے گا، اس کے اوپر حرام کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس کو مچھلی کیسے کہہ دیا؟ تو دیکھیے، کسی بھی چیز کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے کا جو دار و مدار ہے، یہ عدل مبصرین کے رائے کے اوپر موقوف ہے، یعنی جو اس کے ماہر ہیں، ماہرین حیوانات ہیں، اور ساتھ میں وہ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ تو آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے کہ جتنے بھی مشورے ہوتے ہیں، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر طرح کے لوگ بام کو یہ مچھلی ہی شمار کرتے ہیں، کوئی الگ جانور شمار نہیں کرتے۔ دوسری بات، ماہرین حیوانات نے مچھلی کی چند علامتیں ذکر کی ہیں کہ اگر یہ علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کو مچھلی شمار کیا جائے گا، اس کو مچھلی مانا جائے گا، اور اگر یہ علامتیں اس میں نہیں پائی جائیں گی تو اس کو مچھلی نہیں مانا جائے گا۔ وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ سب سے پہلے علامت ذکر کرتے ہیں کہ مچھلی میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ دوسری علامت ذکر کرتے ہیں کہ مچھلی کو تیرنے کے لیے پنکھ ہوتے ہیں، پنکھے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مچھلی تیرتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی میں گل پھڑے ہوتے ہیں، اور چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ ماحول کی حرارت کی کمی زیادتی کی وجہ سے مچھلی میں بھی حرارت کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یہ چار علامتیں ذکر کرتے ہیں ماہرین حیوانات مچھلی کی۔ اگر آپ بام مچھلی کو دیکھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، یا پھر آپ ماہرین حیوانات سے آپ براہ راست اگر آپ دریافت کر سکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چاروں چیزیں مچھلی کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس مچھلی کو پنکھ بھی لگے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ لمبی ہوتی ہے، اس میں ریڑھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے، اور اس میں سانس لینے کے لیے گل پھڑے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال جو علامتیں مچھلی کی ہیں وہ ساری علامتیں بام مچھلی میں موجود ہوتی ہیں، اس لیے بام مچھلی کو حرام نہیں کہا جائے گا، حلال کہا جائے گا، اس لیے کہ مچھلی اپنی تمام انواع اور تمام اقسام کے ساتھ حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے۔ ہاں، مچھلی کے علاوہ دیگر سمندری جتنے بھی جاندار ہیں ان کا کھانا عند الاحناف، یعنی احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، جیسے کیکڑا ہے، مینڈک وغیرہ ہیں، یا پھر پانی کے سانپ وغیرہ ہیں۔ سانپ تو ویسے خشکی میں بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں جو پانی میں بستے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے، اور مچھلی اپنی تمام انواع اور اقسام کے ساتھ اس کا کھانا جائز ہے۔ پھر مچھلی کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو مچھلی از خود اپنی موت مر کر پانی میں اوپر تیر رہی ہو اور پانی سے وہ پھول گئی ہو، الٹی ہو گئی ہو، تو ایسی مچھلی کا کھانا بھی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہوگا۔
मछली सिर्फ वही हलाल होंगी जिसको शिकार करके खाया जाए या फिर जिसको समुंदर की लहरें बाहर किनारे पर फेंक दे। तो इसके अलावा जो मछली खुद से मरकर अगर पानी पर तैरती है, उल्टी हो जाती है पानी में और उसकी खुद की मौत मरी है, तो वो मछली खाना भी जायज़ नहीं होगा। इसको समक ताफ़ी कहा जाता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में बाम मछली के ताल्लुक से कुछ बातें मेरे जहन में आई, तो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी ताकि इसका फ़ायदा हो। इसलिए कि बहुत सारे लोग तज़ब्ज़ुब में होते हैं कि जो बाम मछली हैं ये सांप हैं या मछली हैं, अगर सांप मानते हैं तो हराम हो जाएंगी, अगर मछली मानते हैं तो हलाल होंगी। तो मैंने सारी तफसील आपके सामने वाज़ेह करके रख दी हैं। तो आप इसको याद रखिए कि बाम मछली खाना हलाल है, जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। बाकी अगर किसी की तबीयत और किसी को ये अच्छी न लगे इसलिए वो न खाए तो इसमें कोई हरज नहीं है। हर हलाल चीज़ का खाना कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हलाल को हलाल समझना ज़रूरी है, हलाल को हराम नहीं समझना चाहिए। तो आप इस मसले को ज़हन में रखिए और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।